خدمت کر کے دعائیں نکلوا لو ان سے. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, ایسا لگتا ہے کہ تیرا رب, اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا. میری اولاد میں اللہ نے کس کی سلیکشن کی ہے؟ تیرے لیے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ, اور اللہ اپنی نعمت جو اس نے ابراہیم اور یعقوب کی آل پر کی وہ تیرے ذریعے سے تمام کرے گا. جیسے وہ نعمت چلی آ رہی ہے نا, اب وہ تجھ پر ہوگی. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور اللہ ہر پیغمبر کو کوئی معجزہ دیتا ہے. اللہ تجھے یہ معجزہ دے گا کہ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دے گا. دیکھو کیسے ان کا ذہن گیا نا کہ خواب کی تعبیر سے ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا بھئی یہ سچا خواب ہے اور اس کی یہ تعبیر ہے, اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا فن اللہ سکھا دے گا. جب بھی یوسف علیہ السلام نے کوئی تعبیر بتائی وہ 100% سچی نکلی. ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں آگے چلتا ہوں. دیکھو کبھی کسی کے بارے میں برا خواب آئے نا تو بتایا مت کرو, یہ بڑی بے وقوفی اور پرلے درجے کی حماقت ہے. کسی کو الٹا سیدھا دیکھا خواب میں بتا رہے ہیں میں نے یوں دیکھا ہے آپ کو, اس کی نحوست ہوتی ہے. ایک آدمی کسی کو فون کر کے کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, ہاں ہاں وہ ہنس رہا ہے. تو میں نے کہا تم بیوقوف ہو, اس کو تم بتا رہے ہو کہ اس نہیں بھی دینی ہوگی تو اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی. تو ایسی چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی اللہ کے بندو. کسی نے خواب میں دیکھا فلاں کی بیوی کو طلاق دے دی, اس کو فون کرے بھائی بولو میرے پیٹ میں مروڑ تھا پتہ نہیں کیا آ گیا خواب میں مجھے. اچھے خواب بتانے چاہیے, برے خواب. اور میاں بیوی میں لڑائی والا, یہ تو میاں بیوی میں لڑائی والا خواب ہو گیا. بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا, انسان بتا کے اگلے کو ویسے پریشان کر دیتا ہے. اگلا کہتا ہے یار کچھ وہ نہیں بھی ہوتا نا تو کیا کرتا ہے وہ دے دیتا ہے کہ خواب آیا بھائی. جو آج کل لوگ خواب پہ قرآن و حدیث سے زیادہ یقین کرتے ہیں. تو وہ پیغمبر کا خواب تھا بھائی. تو علماء نے لکھا ہے کہ برا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. زمانہ ڈھل